اور جو 2 عبادتیں بچی ہے اس میں پورا ہاتھ نہیں ہے، اس میں صرف 1 انگلی ہے. تو اگر کہیں بھی کوئی آپ کو عبادت کرتے ہوئے 1 انگلی کی کوئی حرکت یا صورت بتا رہا ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کون سی عبادت کر رہا ہے. توجہ. مثال کے طور پر بچے نے مجلس میں شرارت کی، گڑبڑ کی، باپ نے بیٹے سے اپنے دیکھ کر خاموش بٹھانا چاہا. کیا کیا اس نے کہا خاموش. تصور کیا آیا آپ نے، یہ آیا کہاں سے؟ آخر یوں انگلی کیسے آ گئی؟ اور کسی بھی موقع پر خاموش بٹھانا ہو تو یوں کیوں کر رکھا جاتا ہے؟ بھائی کہہ دیجئے خاموش بیٹھ جاؤ، لیکن خاموشی کبھی ہوتی ہی نہیں اس انگلی کے بغیر. تو پتا چلا کہ خاموش کے ساتھ اسے یہاں رکھا. تو مولا نے فرمایا یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ عبادت کی جو 4تھی قسم ہے اس کا نام ہے تضرع. بہت توجہ رہے، اس کا نام کیا ہے؟ تضرع. یعنی جب بھی خشوع و خضوع کی گفتگو ہو اور کسی کا خوف ہو، کسی رتبے کی برتری کا خوف، توجہ، خشوع پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے، تضرع کی صورت آ جائے، تو مولا نے فرمایا اس وقت عبادت کو انجام دینے کے لیے مصباح کو چہرے کے سامنے لایا جاتا ہے. کیونکہ ہزاروں سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اسی لیے کیونکہ مجلس میں خشوع و خضوع کی محفل ہوتی ہے. اگر کسی نے شرارت کی بچے نے تو فوراً باپ بغیر سوچے اور سمجھے، بغیر خیال کرے، یعنی سب کانشیس مائنڈ میں خود ہی طے ہو گیا کہ سامنے والے کو یوں کر کے خاموش بٹھایا جائے کہ بھئی دیکھو یہ خشوع کی محفل ہے، یہاں تمہیں بے خوف ہونا نہیں چاہیے. توجہ رہے، یہاں تمہیں بے خوف ہونا نہیں چاہیے، یہاں تمہیں پاس رکھنا ہوگا، لحاظ رکھنا ہوگا، خشوع و خضوع کو برقرار رکھنا ہوگا. لہذا عبادت خضوع کے اظہار کے لیے اس انگلی کو چہرے کے سامنے لایا جاتا ہے. اب جہاں کہیں بھی یوں کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی خشوع کی بات چل رہی تھی. نہیں توجہ نہیں کر رہے، وہاں کہیں خضوع کی بات چل رہی تھی. اسی لیے تو ہم نے آپ سے کہا کہ حدیث تو امام نے بیان کر دی کہ یوں ہو گئی عبادت، لیکن بعد میں کوئی واقعہ ملے گا ایسا جس واقعے میں بات ہوئی کہ بھئی انگلی کو یوں رکھا، تو اس سے پتا چلا کہ جب یوں رکھا تو عبادت خضوع میں مصروف تھے، عبادت خشوع میں مصروف تھے. نہیں کر رہے توجہات. رتبے کا پاس رکھنا ہے، رتبے کا لحاظ رکھنا ہے. کہیں تمہاری بے خوفی رتبے کی محفل میں یا اس بات میں دخل اندازی نہ کرے. لہذا عبادت تضرع کے لیے یوں رکھا جاتا ہے. آگ لگ گئی، باپ مجلس میں ادھر دیکھ رہا ہے، پیچھے لوگ بھاگے جا رہے ہیں. بیٹے نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہو گیا. بیٹے نے باپ سے کہا سنیے ہماری بات. باپ نے کہا، باپ کی توجہ ادھر، بیٹا کہہ رہا ہے سنیے. باپ نے کہا یوں، نہیں توجہ نہیں کر رہے. یعنی تضرع کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے نزدیک بیٹے کو جو بھی بات کہنی ہو وہ بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم یہ گفتگو ہے جو مجھے سننا ہے. یوں کہہ کر بتانا دلیل بن جاتی ہے اس بات کی کہ بھئی جو میٹر چل رہا ہے وہ اہم ہے. اب تمہارے پاس کوئی بھی بات ہو وہ ہم بعد میں سنیں گے. تو اب یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک وہ شخص جس نے آگ کو دیکھا اٹھ کر بھاگا، آگ لگ گئی، بھاگ جاؤ، ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے.
दूसरा वो है जिसने कहा लगने दो आंख, तुम खामोश बैठो। यानी जान मजलिस हुसैन के आगे कोई चीज ही नहीं है, लिहाजा जान को कुर्बान होने दो, मजलिस में तुम डिस्टर्ब ना करो यूं। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इबादत तजर्रो सब नहीं कर सकते। अपने बेटे को डांट डपट कर खामोश बिठाना और बात है, लेकिन इबादत तजर्रो का ख्याल रखना और बात है। इंतजार करते हुए खड़े हुए थे मज़ाहिर कि भाई अली की सवारी कब आएगी। हबीब भी इसी इंतजार में थे, छत पर से गिर के मर गए। मज़ाहिर ने लाशे को उठाया, अली की सवारी कभी भी आने को है, गोशे में हबीब को रखा, ज़ौजा की तरफ पलटे, ज़ौजा से कहा